السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چینل کو شیئر کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارا یہ تفسیر کا کام جو کتاب اللہ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ یہ تفسیر قرآن کو عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو ہم لے کر آتے ہیں وہ عام کرنے کا آپ کا بھی فریضہ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے پچھلے دروس میں بہت ساری باتیں کی ہیں اور ہمارا جو درس آخر میں ختم ہوا تھا وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 34 تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ اب بیچ میں رمضان تھا، اب رمضان کا لمبا وقت جو ہے وہ کافی نہیں دے سکے ہم وقت آپ لوگوں کو، اور ویڈیوز نہیں بنا سکے کیونکہ ہمارے اپنے مسائل تھے۔ بہرحال ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنا دروس کا سلسلہ لیتے ہوئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے، اور نہ ہمارے آبا و اجداد، اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی پیغمبر دنیا میں مبعوث ہو کر کے اپنی قوم کو جس قوم کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، جب بھی یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو فوری طور پہ ریپلائی کیا آتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں، یعنی کہ ہم ان کی اولاد ہیں، وہ بھی انہی کی عبادت کرتے، اور یہ بات بھی کہتے اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ یہاں کہا جا رہا ہے نا، اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے۔ تو یہ جواب ہر جو ہے رسول کو ملا ہے، اور آج بھی اگرچہ کوئی اللہ کا نیک بندہ شرک کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اگرچہ اپنا آوازہ بلند کرتا ہے، معاشرے میں جاتا ہے کہ بھئی یہ جو تم اعمال کر رہے ہو یہ شرک باللہ ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے، اور جو ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، تو فوری طور پر یہ جواب ملتا ہے ہمیں بھی کہ اگرچہ ہم غلط کرتے تھے تو اللہ ہم کو روکتا تھا، اور ہم کیوں نہ کریں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر تو دیکھتے آئے نا، ہمارے ابا کیا غلط کرے، ہمارے دادا کیا غلط کرے، ہمارے پردادا کیا غلط کرے، نہیں کرے، تو لہذا وہی جواب آج کی جو قوم ہے ان کی طرف سے بھی ملتا ہے۔ ہمارے ابا دادا کو نہیں معلوم تھا کیا؟ بڑا تو آیا، بڑا مواحد بندے پھرتا ہے۔ آج اگرچہ کہیں کہ بھئی دیکھو یہ تم خبروں کی عبادت کرتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، اور یا مدد فلاں بابا کہتے ہو، اللہ کے علاوہ جس کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ تمام شرک باللہ ہیں، یہ گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے، رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم کو، انسانیت کو شرک سے روکا جائے، اس کے علاوہ اور کیا مطلب تھا؟ نہیں تھا۔ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا اور جنات کو پیدا کیا، اپنا مقصد بیان کر رہا ہے، ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تم کو غیر اللہ کی عبادت، غیروں کی عبادت، چاند سورج، شجر و حجر اور جانوروں کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ قرآن کا جو ہے عام اعلان ہے، مگر ہماری قوم میں شرک اس طرح رس اور بس گیا ہے،
رچ اور بس گیا ہے کہ اللہ ہی اس کو نکال سکتا ہے، مگر ہمارا کام ہے دعوت دینا کہ بھئی یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور جو ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ تو فوراً یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم بھی یہی کریں گے، یہی جواب ملے گا آج بھی۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے باپ داداؤں کو چھوڑو، باپ کے ساتھ تو خبر میں نہیں جائے گا، باپ کا حساب باپ دے گا، باپ گزر چکا، اس کے اعمال اس کے ساتھ، مگر تیرے پاس تو قرآن ہے، حدیث ہے، موبائل میں تیرے پاس، دنیا ساری تیرے ہاتھوں میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کر رکھ دی ہے۔ کون سی کتاب تجھے نہیں ملتی؟ ہاں، تو گوگل سرچ کرے، تو قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرے، تو تیرے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، تیرے ہاتھوں میں حدیث موجود ہے۔ کیا پڑھ نہیں سکتا یہ قرآن کی آیت؟ یہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں تو نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں ماندین اسلام اور کج بحث ملحدین ہمیشہ اس انداز میں بری الزما ہونے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اگر اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ شرک کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت بھی ہے کہ انہیں عذاب ہو۔ جو بھی انکاری ہیں، جو بھی ملحدین ہیں، جو بھی مشرکین ہیں، یہ بات کہتے ہیں اللہ نہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ شرک کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت بھی ہے کہ انہیں عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مشیت ہے کہ تمہیں عذاب دے، شرک کرو تم، بدلے میں عذاب چکو۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی یہ رضا قطعاً نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے تاکہ وہ انہیں بتا دیں کہ یہ اللہ کی رضا نہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول ہر آبادی میں بھیجے۔ دیکھیے، اگرچہ اللہ کی منشا یہی ہوتی کہ لوگ شرک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں اور رسولوں کو نہیں بھیجتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں آبادی ہے وہاں انہی میں سے، قوم میں سے، انہی کے جو ہے اپنوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا کو جھوٹے بہانے کے طور پہ اور اپنے گندے اعمال کے جواب کے لیے پیش کرنے والے اپنی دلیل کے بودے پن سے خوب آگاہ ہیں، مگر مثلا اگر کوئی شخص کسی پہ قاتلانہ حملہ کرے اور اسے بصارت سے یا ہاتھ پاؤں سے محروم کر دے تو کیا آپ کبھی تسلیم کریں گے کہ چونکہ یہ اللہ نے چاہا ہے اس لیے یہ حملہ ہوا ہے اور اس میں متعلقہ شخص کا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اس وقت انہیں وہ ارادہ اختیار یاد آتا ہے جس کی بنا پہ کسی شخص نے ان پر حملہ کیا۔ دوسری جانب یہ علم تو نہیں دیا گیا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، لہذا دنیا میں اس کی بنیاد پہ تو اعمال کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یعنی کہ مفسرین بیان کر رہے ہیں اگرچہ کوئی بندہ کسی بندے کی بصارت چھین لے، یعنی آنکھیں اندھی کر دیں یا پھر اس کے قتل کے در پہ اس کو مار دیں، تو کیا اللہ کی مشیت ہے؟ اس پہ بھی سوچو نا، اگرچہ اللہ کی مشیت ہے تو پھر اس کو سزا کیوں؟ وہ جو مرڈر کرنے والا اس کی سزا کیوں؟ تو لہذا جو غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ یہاں پر بھی تم شرک کرو گے تو تم کو برابر سزا دنیا و آخرت میں ملے گی۔ آخرت کا عذاب تو بہت برا ہے۔ مرڈر کرنے والے کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اس کو پھانسی 302 لگا دیا جاتا ہے نا۔ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا، تو گناہ کے بدلے اس کو سزا ملے گی۔ اسی طرح یہ مشیت الہی اس میں نہیں ہے برے اعمال میں، یاد رکھنا۔ یہ تمہارا شرک کا جو پلندہ ہے، یہ خبیث عمل ہے، یہ برا عمل ہے، یہ مردہ پرستی، یہ حجر پرستی، یہ برا عمل ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ توبہ کرو اس سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کریں۔ آگے اللہ فرماتا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ آگے اللہ فرماتا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف عبادت کرنے کے لیے بلایا اور کہا کہ طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچنے کی ہدایت دی۔ طاغوت کیا ہے؟ یہ شرک، برے اعمال، بد اعمال، چوری، زناکاری، بدکاری، یعنی جتنے بھی برے اعمال ہیں، طاغوت پرستی یہی ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں طاغوت ادارہ
بادشاہ یا حکومت اتھارٹی جو خود نافرمان ہو اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کرے یا لوگ مجبور ہوں، گمراہی ثابت انہی پہ ہوتی ہے جو اپنے مفادات کی خاطر حق سے نہ صرف آنکھیں بند کر لیتے ہیں بلکہ عناد اور دشمنی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کام میں وہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی کوشش کر لیں انہیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ یاد رکھو، طاغوت پرستی یہ گندا عمل ہے، رب پرستی یہ اچھا عمل ہے، یہی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر کسی کو کسی پر اختیار یہ نہیں دیا گیا کہ اس کو ہدایت دلا سکے، نہیں، اگرچہ ہدایت دلانا ہوتا تو سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے سگے چچا ابو طالب کو ہدایت دلا دیتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ محمد رسول اللہ سے بھی یہی کہا، تم داروغہ نہیں ہو، تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ مختصر واقعہ ذکر کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی محبت، ابو طالب بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد صاحب عبداللہ انتقال کر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کی جو کفالت آئی ہے نا، وہ اپنے دادا، آپ کے دادا عبد المطلب کے ذمے آئی، اور جب تک عبد المطلب باحیات رہے آپ کی کفالت وہی کرتے رہے۔ چونکہ عبد المطلب کے بعد جو قبیلے بنو ہاشم کے ذمہ دار جو سردار بنائے گئے وہ عمران، جن کو عمران بھی آتا ہے ان کا نام، اور جو مشہور ہیں ابو طالب کے نام سے۔ تو جو اتھارٹی، جو فرائض، جو حقوق حضرت عبد المطلب کے تھے وہ سارے فرائض ابو طالب کے پاس آ گئے، اور وہ فرائض میں اس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی آ گئی، کیونکہ دادا کے بعد چچا قوم کے سردار بنے، اور آپ ہی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں کفالت کی۔ بہت محبت کرتے تھے۔ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرے، آپ نے سب کو بلایا اور سب کو دعوت دی۔ جب عشیرت الاقربین یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلانے کی دعوت دی دین کی طرف، تو اپنے قبیلے کی، اپنی جو ہے قوم کے لوگوں، اپنے گھرانے کے بنو ہاشم کے لوگوں کو بلا کر کے دعوت بھی دی۔ اور حتیٰ کہ حضرت جو ابو طالب ہیں یہ شیب ابو طالب میں مبتلا ہوئے 3 سال تک۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا کہ ان سے جو بھی خرید و فروخت کرے گا اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے، لہذا 3 سال کی مدت مفسرین نے لکھا ہے، مختلف ادوار ہیں اس کے۔ تو آپ نے بائیکاٹ کو سہا، کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ بنو ہاشم کے سردار تھے اور محمد رسول اللہ بنو ہاشم کے معزز تھے۔ آپ نے شیب ابو طالب سہا۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کیفیت آ گئی کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تو محمد رسول اللہ کو اطلاع ملی، تو آپ نے فوراً ان کے پاس گئے، بولے چچا مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ بہرحال چچا اور بھتیجے کی گفتگو چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تاکہ میں حجت کر سکوں اللہ کے سامنے۔ تو چچا نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، انکار کیا انہوں نے انکار کیا۔ اور اسی طرح وہاں پر ابو جہل اور دوسرے قریش مکہ بھی تھے جو وہاں پر ان کو وہ کر رہے تھے، کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے آپ اپنے بھتیجے کے دین پہ جائیں گے؟ اس طرح کا ورغلانہ وہاں پہ شیطانوں کا تھا۔ تو بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کہنے کے لیے کہا کہ قوم کا اگرچہ آپ کو خدشہ ہے تو میرے کان میں کہہ دیں تاکہ میں حجت قائم کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، آپ کی سفارش کر سکوں۔ تو انہوں نے آخر میں یہی کہا میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا جو انتہائی محبت بچپن سے جوانی تک ان کو پالا پوسا، ان کی حفاظت کی، ہر حال میں ان کے سامنے دیوار بنے رہے، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دلوا سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر کے اٹھے کہ میں آپ کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ روک نہ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا قرآن مجید کی آیات میں،
کہ آپ جو ہے مشرکین کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے چاہے آپ کتنے بھی آپ کے خرابت دار ہوں. تو یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے رہا ہے کہ دنیا میں سب سے معزز اللہ کے لیے محمد رسول اللہ ہیں، اور محمد رسول اللہ. تو حضرت ابو طالب جو ہے انتقال کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بعد میں مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکیں. تو رسول اللہ کا منشا تھا، آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ایمان لائیں، مگر اللہ کا منشا نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہی کہتا ہے نا قرآن میں، جس کو آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو ہم چاہے ہدایت دیتے ہیں. ہاں، جس کو ہم چاہے ہدایت دیں، جس کو چاہے ہم گمراہ رکھیں. تو یہاں پر رسولوں کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور پہنچا دینے کے علاوہ بس ان کے پاس دعوت پہنچا دینا کافی ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا انجام گمراہی ہے، اور ان پر گمراہی ثابت ہو گئی جو طاغوت کی جو عبادت کرتے ہیں، اور ان کی گمراہی ثابت ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیسے ہوا، کیا ہوا. عبرتناک مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ چل پھر کر دیکھنے کی بات بھی کہہ رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہدایت کے لیے آپ خواہ کتنی خواہش کریں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، پھر اسے راہ نہیں دکھاتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کتنی بھی خواہش کر لیں، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اسی لیے میں نے یہ ابو طالب والا واقعہ آپ کے سامنے بتایا. سب سے معزز، سب سے زیادہ محبت رکھنے والے اپنے چچاؤں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا. انہوں نے عبد المطلب کے دین پر اپنے چاچا، کہا گیا ابو جہل کہتا ہے کیا تو ابو طالب کو ابو جہل کہتا ہے کیا آپ جو ہے اپنے بھتیجے کے دین پر مرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں محمد کے جو دادا ہیں عبد المطلب کے دین پہ، میرے باپ کے دین پہ مرنا چاہتا ہوں. شروع میں کیا کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کی آیت میں بتایا ہے کہ جب ان سے کہیں کہ آپ شرک چھوڑ دیں تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہ کریں جس کو ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے. ابو طالب کے آبا و اجداد کیا کرتے رہے؟ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ اور عبد المطلب کا دین الگ. کیونکہ ابو جہل وہاں پر ٹھہر کر کہہ رہا ہے کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھر گیا اور اپنے بھتیجے کے دین پر آ گیا؟ تو کہا نہیں، میں جو ہے میرے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں. یہی کہہ کر ان کی آخری سانسیں نکل گئیں ابو طالب کی. تو اللہ یہی وہی کہہ رہا ہے کہ آپ کتنی بھی خواہش کریں، اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے راہ نہیں دکھاتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. آگے اللہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. مکے کے مشرکین کا جو عقیدہ تھا نا، وہ عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. محمد رسول اللہ کا دین آخرت پر ایمان رکھنے کا دین ہے. قیامت کے دن پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. کہتے تھے ہڈیاں سل گڑ جائیں پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا. دعوت یہی تھی کہ تمہارے ہر اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. دنیا میں حق و باطل کی جو مارکے قائم ہوتے ہیں، ہوئے تو باطل یہ ڈٹ جانے والوں کو اور حق کی حمایت میں جانے کھپانے والوں کو بغیر کسی انصاف کے چھوڑ دینا تو ممکن نہیں. اور جن کی ہٹ دھرمی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے اور اس پہ اصرار کرتے. اور یہ حقیقت حال کی وضاحت بھی ضروری ہے. دنیا کے کسی قانون میں مجرم لوگوں اور امن پسند افراد جو کہ انسانیت کے لیے پیش بہا خدمات انجام دیں تو ان دونوں سے ایک جیسا سلوک نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ احکم الحاکمین کے بارے میں کیسے یہ گمان کر لیا جاتا ہے کہ وہ ہر نیک و بد کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دے گا. مفسرین بیان کرتے ہیں عقل والوں سوچو، جو معاشرے کے اندر بدگماش
جو ڈاکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بد کردار ہیں، یہ تو اچھے کردار والے ہیں. تو مشرکوں اور معاہدوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کہاں کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیوں کر سکتا ہے؟ یہی مفسرین نے بیان کیا ہے. آگے اللہ فرماتا لیبین لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کیوں کر رہا ہے کہ کافر جان لیں، جو انکاری ہیں وہ جان لیں اللہ اور رسول کا، کتابوں کا، قیامت کے دن کا جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں. کافر کوئی گالی نہیں ہے، میں 50 بار بیان کیا ہے. کافر کی کوئی گالی کا نام نہیں ہے. جیسے کہ جس طرح سنسکرت میں آتا ہے کہ ملچ جو ہے، کیا ملچ گالی ہے؟ مگر اس میں گرنتھوں میں اور دیگر جو اپنشدوں میں ہیں اس میں جو ہے یہ ملچ کا ذکر کیا گیا ہے. ملچ کس کو کہتے ہیں؟ ان نون، باہر کے لوگوں کو، جو انکاری ہوتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے ہیں. تو میرے بھائی، جو قرآن کو نہیں مانتا، جس طرح گرنتھوں کو اور یہ جتنے بھی اپنشد ہیں، سمرتی ہے، شروتی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے انکاری لوگوں کو ملچ کہا جاتا ہے نا. ایسے ہی ہے. تو اس طرح کافر لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، انبیاؤں کو نہیں مانتے، قیامت کے دن پر دوزخ اور جنت کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے. تو یہ لوگ کافر ٹھہرے کیونکہ انہوں نے اس کا انکار کیا. انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. اب یہ کافر کوئی گالی نہیں ہے. ایک بلیور ہے، ایک ڈس بلیور ہے. کیا ڈس بلیور تمہاری نظر میں گالی ہے؟ نہیں. تو ڈس بلیور ہے، بلیو نہیں کر رہا، وہ نہیں مان رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیا نا اس کے حال پہ اس کو. تو کافر لوگ یہ جان لیں کہ وہی جھوٹے ہیں، کہ ان کے عقائد جھوٹے ہیں. انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. ہم تو جب کسی چیز ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم صرف کن فیکون کہتے ہیں، بس ہم کن کہتے ہیں. یعنی اللہ کو وسائل اور اسباب کی حاجت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کر لینا ہی کافی ہے. اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے. ہاں، اللہ کے نزدیک کن کہنا کافی ہے. کن کہتے ہو جا تو ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ترک وطن کیا، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر جنت کی صورت میں تو بہت بڑا ہے. کاش وہ لوگ جانتے، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبشہ کو ہجرت کی. یہ تعداد میں 80 تھے. دنیا میں بہترین ٹھکانہ دینا ایک پیشن گوئی ہے جو کہ حرف پوری ہوئی، انہیں مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا. ایک دن یہی لوگ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے اوپر جب ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آرڈر دیا کہ آپ اب نقل مکانی کرو، آپ اپنا سب کچھ یہاں چھوڑ دو، اب جاؤ اپنا دین بچاؤ. تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک عثمان کی خبر کو نور سے بھر دے. ذو النورین ہے وہ، اللہ کے رسول کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے والے داماد ہیں وہ. انہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا اور حبشہ کی طرف ہجرت کی. مکے کے اندر بل گیٹس کی حیثیت رکھنے والے حضرت عثمان نے سب کچھ چھوڑ کر کے دین کی خاطر ہجرت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا کہ جو لوگ ترک وطن کیا ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اتنا اچھا بدلہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسیع زندگی دی اور اتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا. خلیفہ سوم اور حضرت جعفر، جو حضرت عثمان کے ساتھ حضرت جعفر بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے جیسے کہ عمار وغیرہ، ہاں، یہ لوگ اپنی جان بچا کر کے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں ان کو اللہ تبارک و دنیا و آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو کیا. تو یہ 80 لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف یہ نشاندہی کر رہا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟
مکہ جب فتح ہوا، جہاں پر جس مکے میں یہ سانس لینا گوارا نہیں تھا لوگوں کو کہ مسلمان یہاں پر سانس نہ لیں، تو ایسی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بدلا کہ اب مسلمانوں کے رحم و کرم پر فتح مکہ ہوا اور مکہ فتح ہوا. اور آج کون ہے؟ قل جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہتے ہوئے تمام 360 بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق کعبے سے پاک کیا. ایک وقت یہ بھی آیا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو مانوس ہیں صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سبیل نکالے گا. اپنا ایمان بچا کر رکھیں، اور ایمان ہی اصل ہے، دنیا اصل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے بدلے میں تمہاری دنیا بھی اچھی بنائے گا، آخرت بھی اچھی بنائے گا. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ آدمی ہی ہوتے تھے، یعنی مرد ہی ہوتے تھے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. لہذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول آپ سے پہلے بھیجے سب مرد ہی بھیجے، عورتوں کو رسول بنا کر کے اللہ نہیں بھیجتا. یہ مشرکین کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے جیسا انسان ہی ہے. یہاں تاریخی پہلو سے استدلال کیا گیا ہے کہ پہلے سارے انبیاء بھی تو انسان مرد ہی تھے. ابراہیم علیہ السلام کو تو تم بھی اپنا پیشوا مانتے ہو، وہ بھی بشر ہی تھے. اگر تمہیں نہیں معلوم تو جنہیں علم ہو ان سے پوچھ لو، مثلا اہل کتاب وغیرہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت کیوں دیا، کیوں فرشتہ نازل نہیں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ یہ رسول بشر ہے، تو اس سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں جس میں تم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم بھی تو اپنا پیشوا مانتے ہو، اپنا بڑا مانتے ہو، کیا وہ مرد نہیں تھے؟ کیا وہ بشر نہیں تھے؟ اگرچہ تب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تمہارے آس پاس میں اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان سے پوچھو کہ سابق میں کوئی جتنے بھی رسول گزرے وہ مرد تھے یا نہیں تھے، وہ بشر تھے یا نہیں تھے، پوچھو جا کر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلیل مشرکین مکہ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون. انہیں ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا اور آپ کی طرف یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے جتنے رسول تھے ان کو بھی ہم نے جو ہے نا کتابیں دیں، واضح دلائل اور کتابیں دیں. صرف قرآن کو یاد کر لینا یا کروا دینا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کا بیان بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بیان یعنی قرآن کے مفہوم معنی کا تعین کرنا اور اس کی تشریح و توضیح کرنا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، یعنی تلاوت بھی کریں، اس کا معنی بھی بیان کریں. سمجھے؟ سمجھا دیں اس کو کہ کس طرح عمل کیا جائے. جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی گئیں آپ واضح کرتے گئے جو احادیث کے ذخائر میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملیات، تاکہ یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کریں. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجے جہاں سے انہیں وہ گمان بھی نہ ہو. جو اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ یہ گمان میں ہیں یا بے خوف ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ بے خوف ہیں اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا پھر ایسی جگہ سے عذاب دے دیں جسے وہ وہم و گمان میں بھی ان کے نہ ہو. ایسا سوچ رہے ہیں کیا؟ مشرکین مکہ سے سوال ہے. او یاخذہم فی تخلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم ربکم لرؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا انہیں پکڑ لے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں. بلا شبہ آپ کا رب ترس کھانے والا، رحم کرنے والا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا محبوب ہے اپنی مخلوق پر. تخوف، تنخس، آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جانا اور ختم ہو جانا، یعنی کہ جو مشرکین مکہ کا جو بے خوف ہونا ہے اس کے بارے میں سمجھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ کب کس طرف کس وقت کس ٹائم پر کیا کرنا ہے وہ اللہ خود جانتا ہے. بے خوف ہو گئے کیا تم؟ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا یہی کہنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ترس کھانے والا ہے. ترس کھانا، جو ڈھیل دے رہا ہے ترس کھا کر تمہیں دے رہا ہے. شرک کرتے جا رہے ہو نا تو ترس کھا رہا ہے تم پر کہ اب پلٹیں، ہدایت پر آئیں، رسول کو مانیں. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے اور بائیں سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے. اللہ کے احکام سے شرم و انحراف کے بغیر انہیں بجا لانا ان کا سجدہ کرنا ہے. سایہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طبعی قوانین مقرر فرما دیے ہیں وہ ان سے انحراف نہیں کر سکتے. تاہم قرآن کریم کی دیگر آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو محسوس ہوتا ہے کہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی کسی ایسے انداز میں تسبیح بیان کرتی ہیں اور سجدہ بجا لاتی ہیں جسے ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. فرمان الہی ہے ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. سورہ اسراء کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر ایک مرتبہ جمعہ کو ممبر پہ سورۃ النحل تلاوت فرمائی. جب وہ آیات سجدہ کو پہنچے تو وہ ممبر سے نیچے آئے اور سجدہ ادا کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ ادا کیا. اگلے جمعہ کو عمر بن خطاب نے یہ سورت تلاوت فرمائی. جب وہ آیات سجدے کو پہنچے تو فرمایا اے لوگوں، جب ہم آیات سجدہ کو پہنچے تو جنہوں نے سجدہ کیا انہوں نے درست کیا، تاہم جنہوں نے سجدہ نہیں کیا انہوں نے کچھ گناہ نہیں کیا. بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کسی نہ کسی کیفیت میں، مگر تم لوگ اس کو نہیں جانتے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. کیونکہ سجدہ تلاوت ہے اس لیے سجدہ کیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہیں اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ سجدہ کرتے رہتے ہیں اور حکم بجا لاتے رہتے ہیں. فرشتوں کا ذکر الگ سے کیا کیونکہ مشرکین مکہ انہیں اللہ کی بیٹیاں اور دیویاں قرار دیتے تھے. یاد رہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایران میں مجوسی مذہب رائج تھا جنہوں نے دو الہ بنا رکھے تھے، نیکی کا یزداں اور برائی کا ہرمن. یعنی یہ دو نام تھے، یہ دیویاں تھیں، دیوتا تھے. یہ فارس ایران، موجودہ ایران کے اندر یہ دو چیزیں تھیں. بہرحال ایک نیکی کا تھا یزداں اور جو ہے برائی کا جو ہے ہرمن تھا. اس طرح کے نام مفسرین نے بیان کیا ہے، واللہ عالم بالصواب. تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اللہ سے کوئی جنا گیا ہے. اللہ بے عیب ہے، اللہ اکیلا واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا کوئی بیٹیاں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتے اس کے حکم پر سجدہ کرتے ہیں، اس کا حکم بجا لاتے ہیں. یہی ذکر کیا گیا ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین وصیبا افغیر اللہ تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ دو الہ نہ بنا لو، بلا شبہ الہ صرف ایک ہی ہے، لہذا مجھ ہی سے ڈرو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت دائمی ہے، پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے دو الہ مت بناؤ، الہ تو میں اکیلا ہوں، اللہ اکیلا الہ ہے.
دو الہ نہ مت بنا. کیوں؟ کیونکہ ایران اور فارسی لوگ جو ہے وہ الہ بناتے تھے، برائی کا الگ اور نیکی کا الگ. ایک یزداں ایک اور جو ہے ایک ہرمن، اس طرح ان کے پاس دیوی دیوتائیاں جو بھی ان کے عقیدے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے دو الہ مت بناؤ، اللہ الہ واحد ہے، صرف اللہ ہی الہ ہے، اسی کی عبادت کرو. واصب دائم، اللہ کی عبادت خالص، مستقل اور لازمی ہو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے صرف میری ہی عبادت کرو، میں ہی اکیلا الہ ہوں. یہ اللہ کا کہنا ہے. جب آسمان اور زمین کی ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے تو پھر منطقی طور پہ اسی سے ڈرنا چاہیے، کسی اور سے ڈرنے کی حاجت ہی باقی نہیں رہتی. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے تم کو؟ زمین و آسمان کی اور جو اس کے درمیان میں ہے، جو اس کے جہاں جہاں تک تمہاری سوچ جاتی ہے قدرت کی، سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، تو ڈرنا کسی دوسرے سے کیوں؟ یہ ہرمن اور پھرمن، یہ جو یزداں فزداں جو بھی یہ تھے، یا لات منات عزا ہبل، اس طرح ود سوا یغود یغوث اور نصر، ان سے کیا ڈرنا؟ موجودہ دور کے بتوں کے نام بھی لے سکتے ہیں آپ، قبروں کے نام لے سکتے ہیں، ان سے کیا ڈرنا جب ساری کائنات کے قبض قدرت اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی اکیلا مالک ہے اس کا. تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا یہ لاجک ہے. اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرنا یہ لاجک نہیں ہے، یہ لاجک ہے. غور و فکر ضرور کریں. وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. اللہ فرماتا ہے تمہیں ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چیخ و پکار کرتے ہو. کوئی تکلیف پہنچتی ہے اسی کے آگے چیخ و پکار، پھر جب تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے فریق اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں. جب تکلیف آتی ہے تو اللہ اللہ اللہ، اب کشتی جا رہی ہے، ڈوب رہی ہے سمندروں کے اندر، تو اللہ صرف تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے. جیسے کنارہ پہ کیا، فوری طور پہ اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کرے، یا لات و منات واللہ فلاں لا فلاں. یا یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بگڑی اللہ بناتا ہے تو جو ہے کس سے مانگتے ہیں؟ کون سے مردے سے مانگتے ہیں؟ تو یہ مردہ پرستی چھوڑو مسلمانوں. جب دنیا کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب انسان مسائل اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو پھر خاص اللہ ہی کی یاد آتی ہے. کیوں؟ فطرت کی آواز عام حالت میں مصنوعی پردوں میں چھپی ہوتی ہے، یعنی کہ جب بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اور اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. اللہ کے علاوہ نہ کسی سے ڈرنا چاہیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا چاہیے. یہ مردہ پرستی، یہ بت پرستی، یہ شجر و حجر پرستی، یہ انسانوں کی پرستش آج کل چل رہی ہے. زندہ انسانوں کو سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو پاک کر دے جو اپنا سجدہ کراتے ہیں عام معصوم مسلمانوں کو، معصوم لوگوں سے. ویڈیوز وائرل ہیں، دیکھیں جا کر کے سجدہ کرا رہے ہیں، جا کر کے ان کے سامنے جھک رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں. یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ یہ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے صرف میرے لیے سجدہ کرو. یہاں پر قرآن کی آیت ہے نا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ کے فرشتے جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرتے، نہ کوئی شجر و نہ حجر. تم انسان اشرف المخلوق ہو کر کے ایک گندی، مطلب ایک غلیظات اس کے پیٹ میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی دیکھو اس کا سجدہ کرتے ہو. اللہ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ اللہ سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک و کفر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کر کے توحید اور اللہ کے دین پر چلنے والا بنائے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سے لے کر کے آیت نمبر 54 تک اپنا درس مکمل کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ یہ قرآن مجید پر عمل کی توفیق دے. ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر آپ کے سامنے یہ درس لے کر آتے ہیں تاکہ یہ قرآن مجید کا درس جہاں جہاں تک اردو دنیا میں بولی جائے وہاں تک پہنچے. آپ بھی اس کا جو ہے ذریعہ بنیں. ضرور شیئر کریں ویڈیوز کو، پسند آئے تو لائک کریں. کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور پوچھیں. ہاں، مجھے دے اجازت، پھر اگلے درس تک جب اللہ کی مرضی ہوگی دوبارہ میں حاضر ہوں گا. جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.